حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش کے کس شاخ سے تعلق رکھتا تھا؟ جواب: بنی ہاشم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سن عیسوی میں پیدا ہوئے؟ 20 اپریل 571 عیسوی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ سوموار یعنی پیر کے دن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس محلے میں پیدا ہوئے؟ سوق اللیل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دایا کون تھیں؟ شفا۔ عہد جاہلیت میں بنی ہاشم کے پاس کون سے شعبہ کی ذمہ داری تھی؟ خانہ کعبہ کا انتظام۔ عبد المناف کے کتنے بیٹے تھے؟ 5۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام بتائیں۔ عبد المطلب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام بتائیں۔ وہب بن عبد المناف۔ حلیمہ سعدیہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو اسد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کس لیے کیا گیا؟ خالص عربی زبان سیکھنے کے لیے اور کھلی ہوا میں پرورش پانے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیا کا نام کیا تھا؟ ام ایمن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا؟ جواب: 8۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور پاک کا عبرانی نام کیا ہے؟ فارکلیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد قرآن مجید کے علاوہ اور کس الہامی کتاب میں آیا؟ انجیل میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام فارکلیت کا کیا مطلب ہے؟ سکون دینے والا۔ ابو القاسم کس کی کنیت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام بتائے۔ ام حبیبہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کہاں دفن ہے؟ ابوا کے مقام پر۔ ابوا کہاں واقع ہے؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ حضرت عبداللہ کا انتقال کہاں ہوا؟ ابوا میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے تجویز کیا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنے ماہ قبل آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی؟ 6 ماہ قبل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں کہاں کا سفر کیا؟ مدینہ کا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں وفات پائی؟ ابوا کے مقام پر۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری کس نے قبول کی؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں کہاں سفر کیا؟ شام۔ شام کے پہلے سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون تھے؟ حضرت ابو طالب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنا عرصہ قیام پذیر رہے؟ 53 سال۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی ایام میں کون سی لڑائی میں شرکت کی؟ حرب الفجار میں۔ حرب الفجار کہاں ہوئی؟ عکاظ میں۔ حرب الفجار قریش نے کس قبیلے کے خلاف لڑی؟ بنو قیس کے خلاف۔ حرب الفجار کتنے سال تک جاری رہی؟ 4 سال۔ حرب الفجار کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 15 سال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کتنے سال تک حلیمہ سعدیہ نے کی؟ جواب: 6 سال۔ حضرت عبد المطلب نے کتنے سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی؟ 2 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کس عمر میں کیا گیا؟ 7 دن۔ حضرت عبد المطلب کا انتقال کب ہوا؟ سن 580 عیسوی میں۔ عام الفیل کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ 570 عیسوی۔ لات منات اور عزا سے کیا مراد ہے؟ بتوں کے نام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینہ میں پیدا ہوئے؟ ربیع الاول۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بحیر راہب سے کس سفر میں ہوئی؟ شام۔ صادق اور امین کس شخصیت کے القاب ہیں؟ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حجر اسود کا نصب کرنے کا معاملہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ثالث بن کر طے کیا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ 35 سال۔ بحیر راہب کون تھا؟ عیسائی۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا کب ہوا؟ 35 ہی عام الفیل کو۔ بحیر فستورہ کے علاوہ اور کس راہب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشگوئی کی؟ بحیر راہب نے۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا ثالث کون قرار پایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس نے پڑھوایا؟ حضرت ابو طالب نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم حضرت قاسم کتنا عرصہ حیات رہے؟ 2 سال۔ کس راہب نے میسرہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے آگاہ کیا؟ فستورہ۔ حلف الفضول نامی معاہدہ پہلے بار کب ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 5 سال بعد۔ دوسرا حلف الفضول کب ہوا اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟
20 साल। दूसरा मुआहिदा हल्फ الفضول किस के घर तय हुआ? अब्दुल्ला बिन जदआन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का दूसरा सफ़र किस मकसद से किया और आपकी उम्र क्या थी? तिजारत की गरज से। उम्र 25 साल थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम में किसका माल लेकर गए थे? हज़रत खदीजा। शाम के सफ़र के दौरान हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कौन सा ग़ुलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था? मैसरा। हज़रत खदीजा के वालिद का नाम क्या था? ख़ुवैलिद बिन असद। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से कबल हज़रत खदीजा का एक निकाह अबू हाला से हुआ। हज़रत खदीजा का नाम बताए। अतीक बिन आयद मखज़ूवी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद खाना काबा की विलायत किसके सुपुर्द हुई? हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के वक़्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? 8 साल। हज़रत आमिना की वफ़ात के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना कौन लाया? हज़रत उम्मे ऐमन। वालिदा माजिदा की वफ़ात के वक़्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? 6 साल। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सफ़र शाम कब किया? 12 आमुल फ़ैल को। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सफ़र शाम तिजारत के गर्ज से कब किया? 24 आमुल फ़ैल को। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? बनु ज़हरा। हाशिम के दादा का नाम क्या था? कुसा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी भाई कितने थे? कोई भी नहीं। हुजूर पाक की हमशीरा गान कितनी थी? कोई नहीं। अब्रहा कौन था? शाह ऐमन। उम्मीद करता हूँ कि ये मुख्तसर सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके लिए ये मालूमात अहम है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। अपनी दुआ में इस नाचीज़ को ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।